الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جماعت، معزز رفقاء کرام، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے ملک میں، اپنے ملک سے باہر دیار غیر میں، اپنے ہی ہم مقصد ہم مسلک رفقا کے ساتھ ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا کیا ہے۔ میں یہاں کی نظم کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا بھی ایک اچھا موقع فراہم کیا ہے۔ بھائیو، ابھی آپ نے ناظم اجتماع سے یہ بات سنی، یا کنوینئر پروگرام سے یہ بات آپ نے سنی کہ مجھے جماعت اسلامی ہند کے سلسلے میں کچھ اظہار خیال کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ ہیں یہ بہت ہی طویل عرصے سے اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر آج اس حال میں پہنچے ہیں، تربیت گاہوں سے، اجتماعات سے، تنظیم سے، دعوت سے۔ یہ کسی نہ کسی واسطے سے یہ واقف ہی ہیں کہ جماعت اسلامی کیا ہے، اس کی دعوت ہم کیا سمجھتے ہیں، اس کی قربانیاں، اس کا اشار کیا رہا ہے۔ البتہ اب اس وقت میں تذکرتاً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ وہ تمام باتیں جانتے ہیں، کوئی نئی بات تو میں آپ کی خدمت شاید نہیں پیش کر سکوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارا کام ہی تذکیر ہے۔ ہم جب اپنے اجتماعات میں بیٹھتے ہیں تو یہ پورا کام ہی ہمارا تذکیر ہوتا ہے، یاد دہانی ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی ماضی کو یاد کرتے ہیں، حالات کو یاد کرتے ہیں، اسلاف کو یاد کرتے ہیں، کیوں سمجھے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد کرتے رہتے ہیں تاکہ آئندہ مرحلوں میں ہمیں آسانیاں ہوں، یا ایک کہ ہمیں کام کرنے میں سہولتیں ہوں، یا ایک کہ ہمارا عزم اور حوصلہ بڑھے، ہمارے ایمان کو جلا ملے، اور ہمارے اندر کچھ ایسی قوت اور ایسی طاقت پیدا ہو جس کے ذریعے سے ہم ایک نئی زندگی، ایک نئے طرز سے ہم اپنے کاموں کو آگے بڑھا سکیں۔ بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند 27 اگست 1947 کو ہندوستان کے ایک ایسے ماحول میں قائم ہوئی جسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہنگامہ پپا تھا معاشرے میں۔ وہاں چین اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت مختلف جماعتیں، مختلف تحریکیں اپنے ملک کی آزادی کے لیے ایک طویل جنگ لڑ رہی تھی، اور مسلمان بھی اس دھارے میں شریک تھے، اور مسلمانوں کی کوشش بھی یہ تھی کہ ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو۔ ایسے حالات میں ایک نوجوان جو اپنی 15-16 سال ہی کی عمر سے قرآن و حدیث کے مطالعے اور اسلامی تاریخ کے مطالعے سے بڑا بے چین اور بڑا پریشان رہتا تھا، وہ دنیا کے حالات پر نگاہ ڈالتا اور پھر ملت اسلامیہ کو دیکھتا، اور ملت اسلامیہ کی وہ درخشاں تاریخ کو دیکھتا، اور پھر موجودہ دور میں وہ جس سے گزرتا ہے اس کی ذلت و خواری اور اس کی پسماندگی کو دیکھتا تو بڑا بے چین اور پریشان ہو جاتا۔ اس نوجوان نے 1919 سے یا 1918-19 سے اس نے کچھ اخبارات میں اپنے آرٹیکل لکھنا شروع کیے۔ اس کے آرٹیکل سے اس کی بے چینی اور اس کی پریشانی اور اس کے اضطراب کی کیفیت کا اندازہ ہوتا، اور اس نے اپنی عمر کے 22-23 سال میں پہنچتے پہنچتے ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جو تاریخ میں آج تک اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے۔ وہ کوئی بڑے ملت کے خیر خواہ، ملت کے قائد کسی بڑی مسجد میں بیٹھ کر یہ تقریر کر رہے تھے، کسی بڑے گرو کے قتل پر ایک بڑا شور شرابہ
بپا ہوا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمان قوم دراصل بڑی دہشت گرد ہے, یہ خونخوار قوم ہے. وہ زمانے میں ملت اسلامیہ کے قائد دلی کی ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے, کاش کوئی دنیا کو بتاتا کہ اسلام میں جہاد کی اصل حیثیت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس میں بیٹھا ہوا نوجوان سوچتا ہے کہ کاش میں اگر اس کا جواب دیتا, کاش میں اس موضوع پر کوئی چیز پیش کر سکتا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کے سلسلے میں مطالعہ شروع کیا, اور پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ مختلف اخبارات میں مضامین وغیرہ لکھنا شروع کیے. نتیجتاً اپنی زندگی کے وہ 22ویں 23ویں سال میں پہنچتے پہنچتے اس نے الجہاد فی الاسلام نام کی ایک بڑی ضخیم کتاب جہاد کے موضوع پر اس نے دنیا کے سامنے پیش کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسلام کے مطالعے کی جہاد کے موضوع پر ایک خاصیت ہے. آپ اگر اس کو پڑھیں تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا الخریزی انہوں نے اس کو سبب کرنے, جہاد کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے کی ہوگی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے. ملک بڑا شورش زدہ ہے گیا, یہ کہ یوں سمجھیے کہ بحران کا شکار ہے, حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے ایک اخبار کی, ایک ماہنامے کی ادارت سنبھالی, پھر اس میں ملت اسلامیہ کی صورتحال کا تجزیہ کیا. اگر آپ اس تجزیے کو, اس صورتحال کو سمجھنا چاہیں تو سیاسی کشمکش جو ان کے شہپارے ہیں, ان کی کتاب ہمارے اس تحریک کی بنیاد ہے, بتاتی ہے کہ وہ کیوں تحریک وجود میں آئی. اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو رودادوں میں نظر آتی ہے, لیکن ایک سیاسی کشمکش جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس تحریک کو قائم کرنے یا اس تحریک کو برپا کرنے کی وجوہات کیا بنی ہیں. انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا مضامین کا, ملک کے پڑھے لکھے دینی علوم سے واقف, عصری علوم سے واقف, اور پھر ایک فکر رکھنے والے, ملت کا درد رکھنے والے ہمدرد بار بار مطالبہ کرنے لگے کہ بھائی جب آپ اتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں, اسلام کے لیے موجودہ دور میں ایک اجتماعیت کی آپ بات کرتے ہیں اور اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کی آپ بات کرتے ہیں, تو پھر ایسا کرتے کیوں نہیں کہ آپ اس کے لیے ایک تنظیم کیوں نہیں بنا دیتے ہیں. جب یہ ملک بھر سے مطالبات شروع ہوئے تو 27 اگست 1941 کو لاہور میں ایک اجلاس انہوں نے منعقد کیا, جس کے لیے تقریباً 150 لوگوں کو بلایا گیا تھا. اس میں تقریباً 75 افراد وہاں شریک ہوئے. انہوں نے وہاں جو کچھ تقریر کی آپ رودادوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے اس اجتماع کو بلانے کی غرض و غائیت بتائی, اور پھر جب یہ اجتماع آگے بڑھا تو انہوں نے ایک دستور کا مسودہ پیش کیا, اور اس دستور کو بہت سارے لوگوں نے قبول کیا, اور پھر یہ طے کیا کہ ہم اپنی زندگی کو اس کام کے لیے وقف کر دیں گے. اس وقت میں اس کے کام کے لیے لوگوں سے مال کا مطالبہ کیا گیا, تو لوگوں نے اپنے جیب میں جو کچھ تھا وہ نکال کے وہاں ڈالا. تو اس کا ابتدائی جو سرمایہ تھا جماعت اسلامی کا وہ 74 روپے 12 آنے کی شکل میں تھا. 74 روپے 12 آنے سے اس قافلے کا آغاز ہوا, اور اس میں جو لوگ شریک تھے اس میں وہ 2-4 بڑے نام, جس میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر اس طرح کے قبیل کے بڑے بڑے لوگ تھے جو اس تحریک سے, اس کے دستور سے, اس کے مقصد و نصب العین سے, اس کے طریقہ کار سے, اس کے نظم جماعت سے لوگ اتفاق کیا. پھر یہ تحریک آگے بڑھتی رہی. 1941 میں یہ قائم ہوئی, اور 1941 سے 1947 تک ملک میں کافی شورش بپا تھی. ملک تقسیم کے دہانے پہنچ رہا تھا. اس موقع پر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مدراس میں جو اجتماع بلایا تھا سارے ملک بھر سے لوگوں کو, وہاں کافی ہنگامہ آرائیاں ہوئی. وہاں کچھ لوگوں نے اس اجتماع کو ہونے نہیں دیا, کافی مصیبتیں. آپ رودادیں اگر پڑھے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ وہاں مسلمانوں کی طرف سے کافی رکاوٹیں پیدا ہوئی. اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کی تقسیم کی انہوں نے تفصیل بتائی, اور یہ بتایا کہ شاید یہ ملک تقسیم ہو جائے گا, اور ملک کے تقسیم ہونے کے بعد اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا کام انجام دینا چاہیے, وہ کون سی پریارٹیز ہیں, وہ کون سی ترجیحات ہیں. انہوں نے اس میں 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا اور بتایا کہ اگر یہ ملک
جاتا ہے تو ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا کیا کام یہاں انجام دینا ہے۔ اس درمیان میں کافی ہنگامے ملک میں ہوتے رہے اور نتیجہ 1947 میں ملک کی تقسیم کی شکل میں نکلا۔ 1947 میں جب ملک تقسیم ہوا تو ہندوستان میں 625 ارکان تھے، جماعت اسلامی کے 625 ارکان تھے۔ جب ملک تقسیم ہوا تو ہندوستان میں 240 ارکان رہ گئے اور بقیہ ارکان پڑوسی ملک پاکستان منتقل ہو گئے۔ جب یہ ارکان ملک میں تھے تو ان کا پتہ نہیں تھا کون کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ ملک جس حالت میں تقسیم ہوا وہ تو آپ جانتے ہیں کہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی۔ ہماری لاشیں ملک کے 4 کونوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہجرت و مہاجرت کا ایک لمبا سفر تھا اور اس سفر میں ہماری خون کی ندیاں یا خون کے نالے بہ رہے تھے، ہماری عزتیں اور آبرو لٹ رہی تھی، ہمارے کارخانے جل رہے تھے، ہمارے نوجوان قتل اور شہید ہو رہے تھے، ہماری بہنوں کی ماؤں کی عزتیں لٹ رہی تھی۔ ایک عجیب و غریب ماحول اس ملک کا تھا اور ملک میں رہ جانے والے لوگوں کے لیے ایک بڑی پریشانی تھی، بہت عجیب و غریب۔ ہم تصور نہیں کر سکتے اس وقت کا، ان حالات کا۔ جب ملک تقسیم ہوا تو ایک ملک ہندوستان بنا، ایک ملک پاکستان بنا۔ ہندوستان میں رہ جانے والے لوگوں نے سوچا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ الہ آباد میں کچھ لوگ جمع ہوئے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ملک میں کتنے لوگ ہیں۔ 225 لوگ ملک کے کون سے حصے میں رہتے ہیں، کون سے کونے میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا۔ ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے تقریباً 3 سال کا وقت لگا کہ ملک کے کس کونے میں کون سا رکن جماعت رہتا ہے، اس لیے کہ آج جس طرح سے کمیونیکیشن ہے اس زمانے میں تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ کمیونیکیشن کا مسئلہ بہت ٹیڑھا تھا۔ لوگوں کو کلیکٹ کرنے میں 1951 آ گیا۔ تو 1947 کے تقسیم کے بعد ہندوستان میں جب لوگ الہ آباد میں کچھ لوگ بیٹھے اور ان لوگوں نے بہت ہی غور و فکر اور مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ ہندوستان کے لیے الگ سے امیر بننا چاہیے، اب ہمارا پڑوسی ملک پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فیصلہ ہوا اور شورا بیٹھی اور اس شورا میں اصحاب علم، بہت ہی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ اس میں موجود تھے۔ اس میں طے ہوا کہ مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی و ندوی جماعت اسلامی ہند کے پہلے امیر جماعت ہوں گے۔ ان کی عمر غالباً 31-32 سال تھی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس ماحول کا جس میں ایک طرف سے مولانا ابوالکلام آزاد تقریریں کر رہے تھے جامع مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کے، مسلمانوں اپنے وطن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تمہارے آباء و اجداد کے وضو کے پانی سے گنگا و جمنا کا پانی خشک نہیں ہوا ہے۔ یہ دلی کے بلند مینارے اور یہ گنبدیں تمہیں پکار پکار کے کہتے ہیں کہ یہ زمین کا چپا چپا تمہارے آباء و اجداد کا بسایا ہوا ہے اور آباد کیا ہوا ہے، ابھی سے تم وطن چھوڑ کے بھاگے چلے جا رہے ہو۔ اس طرح کی تقریریں ایک طرف ہو رہی تھی اور الہ آباد کے کسی کونے میں بیٹھ کر کچھ جیالے، کچھ سر پھرے اور کچھ اللہ کے لیے جینے مرنے کا عزم کرنے والے حوصلہ مند نوجوان بیٹھ کے فیصلہ کر رہے تھے کہ ملک میں اس دین کو قائم کرنے کے لیے، نظام الہی کے قیام کے لیے کوشش کریں گے۔ تو 1948 میں مولانا ابواللیث اصلاحی 1947-48 میں مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی کا انتخاب ہوا اور اس زمانے میں مولانا ابواللیث کے سلسلے میں اتنا کہہ سکتا ہوں میرے اپنے مشاہدات اور جانکاری کے حوالے سے کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی مصلیحت تھی۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس انتخاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ میرے نگاہ میں بھی ابواللیث اصلاحی و ندوی بہت ہی ایک معتبر اور ایک اچھا نام ہے تحریک اسلامی ہند کے لیے، اور مولانا ابواللیث نے اپنی بصیرت سے، اپنی بصارت سے، اپنی حکمت عملی سے، اپنی دور اندیشی سے اور اپنی قیادت کے اس جوہر سے آپ نے اس تحریک کو جو لٹی پٹی تھی اور کٹی جلی تھی، اور یوں اگر کہیں کہ یہ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ برباد ہوگی، اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لیکن مولانا ابواللیث صاحب کی قیادت نے، ان کی بصیرت نے ملک کے تمام ہی لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور 1951 میں پہنچتے پہنچتے رامپور کا جو اجتماع جو ہوا تھا 1951 میں، اس کو بڑی مصیبتوں کے بعد، بڑی پریشانیوں اور آزمائشوں کے بعد اس کو ملتوی ہوتے ہوتے 1952 میں وہ اجتماع ہوا،
اس کے بعد ایک نیا عزم، ایک نیا حوصلہ، ایک نئی جہد اور ایک نیا انداز ہمیں ملا۔ اگر آپ روداد اجتماع رامپور اگر آپ کتاب پڑھ سکیں تو مولانا ابوالعز نے قوم کے نام، ملت اسلامیہ کے نام جو میسج دیا، پھر اس میں ہمارے بزرگوں کی، ہماری قیادت کی جو تقریریں تھی، اس میں آپ اگر دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ کتنا عزم اور حوصلہ ان کے اندر تھا۔ وہ کیا محسوس کرتے تھے، وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے تھے۔ بھائیوں، ان حالات سے، ان طوفانوں سے، ان آزمائشوں سے، ان مشکلات سے 1951، 52، 53 میں نکالا۔ اس وقت میں مسلمانوں کی کچھ جماعتیں ایک ہنگامہ کھڑا کی تھی۔ وہ ہنگامہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی کے دستور میں، پہلے جو دستور 1941 میں جو منظور ہوا تھا، اس میں لکھا تھا ہمارے نسب العین میں حکومت الہیہ کا قیام۔ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ جماعت اسلامی کا جو دستور پہلے جو منظور ہوا تھا 1941 اگست میں، اس میں ہمارا نسب العین تھا حکومت الہیہ کا قیام۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے، کچھ علماء کرام نے کافی اعتراض کیا اور پھر اس پر کافی ہنگامہ کھڑا کیا۔ تو جماعت اسلامی ہند نے کچھ مشاورت کی اور اپنے کچھ علماء کا ایک بورڈ بنایا، ایک کمیٹی بنائی، اور پھر ان علماء کرام نے بڑے غور و فکر کے بعد 1956 کو پہنچتے انہوں نے اس نسب العین کے الفاظ کو حکومت الہیہ کی جگہ قرآن مجید کی سورہ شورى کی وہ آیت شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کی کتاب سے انہوں نے اس تحریک کے نسب العین کو اقامت دین، فریضہ اقامت دین کے طور پر انہوں نے طے کیا اور اپنے سفر کا 1956 میں آغاز کیا۔ جماعت اسلامی ہند کی 1956 میں پہلی مرتبہ پالیسی وہاں ہم نے شائع کی، فرسٹ ٹائم۔ اب تک تقریباً 16 مرتبہ جماعت نے اپنی پالیسیز کو وضع کیا اور پھر اس کو چھپوایا، اور جیسا کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز چھپی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم اپنا کوئی کام خفیہ طریقے سے انڈر گراؤنڈ نہیں کرتے، پورے کام زمین پہ کرتے ہیں، دکھا کے کرتے ہیں، چھپا کے کرتے ہیں، بول کے کرتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک اندرونی طور پر کوئی بات کرتے ہیں، بیرونی طور پر ایک کوئی اظہار خیال کرتے ہیں، اندرونی طور پر کوئی ہمارا ایک نظم ہے، بیرونی کوئی اور ہماری صورتحال، ایسا نہیں ہے۔ ہم جیسے اندر ہیں ویسے باہر ہیں۔ تو 1956 میں پہلی مرتبہ ہندوستان میں یہاں ایک کوشش ہو رہی تھی، پڑوسی ملک میں ماچھی کوٹ میں 1956 میں ایک الگ کوشش ہو رہی تھی۔ وہاں کی جماعت نے ایک نئی کروٹ اور ایک نئی دشا اپنی طے کی، اور ہندوستان کی جماعت نے اپنا ایک نیا سفر کا آغاز کیا۔ اس نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ 1956 میں اپنی پالیسی کو وضع کیا اور پھر اس کو پرنٹ کر کے بتایا۔ اس میں ہماری پہلی مرتبہ جو پالیسی چھپی تھی اس میں ہمارا پریارٹی اسلامی معاشرے کا قیام تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پہلے بتائیں کہ وہ کیوں زمین پر پیدا کیے گئے ہیں، ان کی پیدائش کی غرض کیا ہے۔ ہمارے دعوت کے دو پہلو ہیں، دو پہلو اس اعتبار سے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بھی دعوت دیتے تھے اور برادران وطن کو بھی۔ آج ہمارے ذہن میں دعوت کے لفظ سے ہی، دعوت کا جیسا ہی ہم تذکرہ کرتے ہیں، فوری برادران وطن کا اور غیر مسلموں کا تصور آتا ہے۔ ہمارے پیش نظر پہلے دعوت کے دو مرحلے تھے۔ ایک مرحلہ تو مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے اور دوسرے مرحلے میں جا کر ہم برادران وطن کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ہم مسلمان بھائیوں کو دعوت یہ دیتے تھے کہ بھائیوں، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اس ذمہ داریوں کو نبھانا، اس ذمہ داریوں کو اٹھانا، اس ذمہ داریوں کو اپنی زندگی میں قبول کرنا اور اس کو انجام دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے نتیجے کے طور پر ہم میں سے ہر آدمی وہ آیت کو پڑھتے رہتا ہے جس کو ہماری کتابوں میں، ہمارے لٹریچر میں ہم نے لکھ رکھا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا جو تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم ایک طرف سے امت مسلمہ کو بتاتے رہے کہ دراصل ہماری پیدائش کی غرض، ہمارے وجود کی غرض، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف ہم اپنے آپ کو ہی اچھے سچے پکے مسلمان نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں کہ ہماری قولی اور فعلی شہادت زمین پر واضح ہو۔ ہم اس کے لیے وہ بھی کتاب کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں جس میں مولانا نے شہادت حق کے نام سے ایک تقریر ریڈیو پاکستان پہ کی تھی، جو بعد میں چل کر وہ شہادت حق کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ ہم اپنی دعوت کو ایک طرف سے مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس زمین پر کیا کام انجام دینا ہے، دوسری طرف سے ہم برادران وطن کو دعوت دیتے ہیں کہ انہیں کیا بات کو قبول کرنا ہے۔
ہم دونوں مل کے اس زمین پر کیا کرنا چاہتے ہیں. ہماری دعوت بہت واضح طور پر ہے اور پھر اس میں اجتماعیت کی ضرورت، اہمیت، افادیت پر سید مودودی علیہ الرحمہ نے بڑی بصیرت افروز تقریر کی اور اس نے بتایا کہ ملت اسلامیہ کو ایک کام کرنے کے لیے ایک اچھی صالح اجتماعیت کی ضرورت ہے. آپ نے اگر وہ کتاب پڑھا ہے شہادت حق تو اس کے آخر میں چلتے چلتے مولانا نے آخری کے پیجز میں بتایا کہ ہم جماعت کو کیوں قائم کیے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے. اور اسی موقع پر مولانا نے کہا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری جماعت میں شریک ہو جائیں. اگر آپ ہماری دعوت کو صحیح نہیں سمجھتے قرآن و سنت کی روشنی میں تو کسی ایسی جماعت کی آپ تلاش کیجئے جو اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتی ہے. اگر آپ کو ایسی جماعت ہمارے اندر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئے، نہ کوئی زمین پر ایسی کوئی جماعت آپ کو ملے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی ایسی جماعت کو قائم کریں جو اللہ کے دین کے سلسلے میں کام کرتی ہو. اجتماعیت کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور صحیح نہیں ہے. اس کو تاریخ کے اس پورے سفر میں سید مودودی بہت اونچے مقام پر نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اجتماعیت کا تصور اتنا مضبوط، اتنا قوت والا اور اسلام کی ایک حقیقی ضرورت کے طور پر جیسا مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا. شاید ہی اجتماعیت کا تصور تو بہت ہے، لیکن مولانا مودودی نے اسلامی اجتماعیت کا جو کانسیپٹ پیش کیا اور پھر اس کی بنیاد پر اس اجتماعیت کو جنم دیا اور اپنی زندگی میں اس کو چل کر دکھایا، برت کر دکھایا اور پھر اس کے ذریعے سے وہ کام کر کے دکھایا جو واقعی ایک اسلامی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے. میں اسلامی اجتماعیت پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن میں جماعت اسلامی کی تاریخ پر گفتگو کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی ان مرحلوں سے گزر رہی تھی. 1956 میں جماعت نے اپنے نصب العین کے ان الفاظ کو جو حکومت الہیہ کے قیام کے تھے اس کو نکال کر اپنے دستور میں فریض اقامت دین کی حیثیت سے اس کو وہاں لکھا اور بعد کو چل کر پڑوسی ملک میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی جہاں جماعت اسلامی کے نام سے لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے نصب العین کو فریض اقامت دین طے کیا. ہم فریض اقامت دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ جو فریضہ ہم سمجھتے ہیں، ہم دین وہی سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو دین اللہ بھیجتا رہا ہے، ہم وہی دین تسلیم کرتے ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اولو العزم 4-5 انبیاء کا جس میں تذکرہ کیا، جس میں کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. 4 اولو العزم انبیاء جن کا قرآن میں کثرت سے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے اس دین کی بات کر کے اللہ کے نبی کو یہ دین حوالے کر کے کہا کہ ہم نے حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ دین دے کر روانہ کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی دیا ہے اور آپ اس دین کو زمین پر قائم کرو، آپس میں تفرقے کا شکار مت ہو جاؤ. یہ نصب العین لے کر جب ہم اس ملک میں چلے تو بھائیو آپ جانتے ہیں کہ میں جتنی آسانی سے بات کرتے ہوئے 1947 سے 56 تک چلا گیا ہوں، یہ بہت 5-7 منٹ میں ہم تاریخ کے 15 برس ایسے گزار دیے ہیں. لیکن یہ تحریک جن مرحلوں سے نکل کر آئی ہے، جن مشکلوں سے نکل کر آئی ہے، جن آزمائشوں سے نکل آئی ہے، جن پریشانیوں سے نکل آئی ہے، جن فتووں کے زد سے نکل آئی ہے، اپنوں کی پریشانیاں، علماء سے مسائل، برادران وطن سے مسائل، سیاسی پارٹیوں سے مسائل، اور ملک تقسیم ہوا. ملک کی تقسیم کے بعد بلکہ تقسیم سے پہلے ہونے والے 1940 سے پہلے سے جو ملک میں جو فضا کمیونلزم کی، فرقہ واریت کی، فرقہ وارانہ رنگ دینے کی جو فضا پیدا ہو گئی تھی، اس کے نتیجے میں جگہ جگہ ملک کے کونے کونے میں ہمارا خون خرابہ ہو رہا تھا، ہماری بستیاں جل رہی تھی، ہمارے مکانات کو لوٹا جا رہا تھا، ہماری عزت و آبرو کو نہ جانے کیا کیا مسائل ہمارے ساتھ تھے. ان مسائل کے درمیان میں جب ملک تقسیم ہوا اور ملک کی تقسیم کے بعد ملک میں کچھ طبقات مسلمانوں کے لیے جو نعرے لگا رہے تھے یا تو جینا ہے تو بہرحال یہاں ہمارے ساتھ ہمارا پورا رنگ اختیار کر کے جیو، ورنہ پھر پڑوسی ملک کو چلے جاؤ یا تو پھر قبرستان کو چلے جاؤ، اس طرح کے نعروں کے درمیان میں چند لوگ تھے. میں بتا رہا تھا آپ کو کہ 225 افراد ملک کی تقسیم کے وقت ہندوستان میں تھے جنہیں ارکان جماعت کہا جاتا تھا. اور وہ ارکان جماعت کے سلسلے میں آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد و پیمان باندھا تھا اس کو پورا کرنے کی وہ پوری کوشش کیا انہوں نے.
ان کے سامنے لٹا پٹا کٹا جلا ملک تھا، پریشان حال امت تھی، جسے اس کا اپنا منصب یاد نہیں تھا، بقول مولانا سراج الحسن صاحب کے ہم کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں جانا چاہتے تھے، کیا ہماری منزل ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم پریشان حالی میں تھے۔ اس وقت میں مسلمانوں کو جمع کرنا، ان کی ہمت بندھانا، انہیں مصیبتوں سے نکالنا، انہیں پریشانیوں سے نکالنا، اور پھر ان کے اندر دعوت دین کا شعور پیدا کرنا، داعی اللہ ہونے کی کیفیت ان کے اندر پیدا کرنا، پھر انہیں اجتماعیت کا شعور دینا، اور پھر جماعتوں، مسلکوں، مدرسوں کی فکر کی بنیاد سے اوپر اٹھ کر انہیں ملت کے مسائل کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنے کی طرف انہیں توجہ دلانا، بٹھانا، اور مختلف فورموں کو قائم کرنا، اور پھر ان کے ذریعے سے ملت کے اندر اتنی خود اعتمادی کو پیدا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تاریخ کے ان پنوں میں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھروں کو، اپنے معاش کو، اپنے خاندان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ان کی قربانیاں جو تھی، آج جو ہمارے جو چیزیں نظر آتی ہیں، ہم جتنی چیزیں آج دیکھ رہے ہیں، میرا احساس یہ ہے کہ یہ ان کی قربانیوں کا، ان کے ایثار کا، ان کے آنسوؤں کا، ان کے بھوک پیاس کا، ان کی ملازمتوں سے رخصت لینے یا ملازمتوں کو استعفیٰ دینے کا، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا، اپنے خاندانوں سے کٹنے کا نتیجہ ہے کہ آج یہ تحریک اسلامی ہند، یہ جماعت اسلامی ہند ہم جسے کہتے ہیں، وہ اتنی طاقتور، اتنا تناور، اتنا قوت والا، اور میرا احساس یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ تحریک سب سے زیادہ طاقتور تحریک ہے، اور ہمارے ملک میں اس کے علاوہ کوئی تحریک نہیں ہے۔ میرا ذاتی احساس ہے، اپنی مشاہدات اور اپنے مطالعے کی بنیاد پر، جسے اجتماعیت کہا جا سکتا ہو، جسے اسلامی اجتماعیت کہا جاتا ہو، جسے قرآن و سنت کی بنیاد پر کام کرنے والی تحریک کہا جا سکتا ہو، اس سے مضبوط کوئی تحریک میرے اپنے ملک میں ایسی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پشت پر ایسی محنتیں ہیں، ایسی قربانیاں ہیں، جس کو کسی شاعر نے کہا کہ اف وہ جادہ کہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، اف وہ جادہ کہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، کیا مسافر تھے جو اس راہ گزر سے گزرے۔ ان کے نقشہ بتاتے ہیں۔ ابھی مولانا ابولیس کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک درویش تھا، میں ان کے سلسلے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پڑوسی ملک میں جنرل ضیاء کے زمانے میں کوئی تعلیمی عالمی کانفرنس انہوں نے بلائی تھی، جس میں مولانا کو بھی اس نے مدعو کیا تھا۔ جب وہاں مولانا پہنچے تو ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے ملک میں گئے تھے، تو وہاں پریس کے نمائندوں نے مولانا سے مختلف سوالات کیے، اور ایک مختلف چیزیں وہاں پریس کانفرنس میں پوچھنے جانے والی تھی۔ مولانا اس میں گئے تو مولانا کا تعارف، جو وہاں ایک بڑے پیپر کا جرنلسٹ وہاں تعارف کرا رہا تھا، اس تعارف میں اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کا تعارف آپ کے سامنے کرا رہا ہوں جس نے ہندوستان میں صحابہ کی سیرت کو زندہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں، ہندوستان میں اس دور میں صحابہ کی سیرت کو اس نے زندہ کیا، وہ ہے مولانا ابولیس اصلاحی و ندوی۔ اب وہ کیا صحابہ کی سیرت تھی ہوں گی، آپ اندازہ کیجئے۔ گھر چلا گیا، کاروبار چلے گئے، خاندان لٹ گیا، جو وراثت میں زمین ملی تھی خاندان والوں نے قبضہ کر لیا، اور ملک کے علماء نے کافی ہنگامے برپا کیے، فتوے دیے، حکومتوں کی بندشیں، قید و بند۔ اور جب جماعت کا آغاز کیا 1948 میں، 1947 میں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم جس جماعت اسلامی کے آج رفقا ایک بہترین قالین اور بہترین صوفہ سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابولیس اصلاحی و ندوی جب ہندوستان کے امیر بنے، جب اس کا کام کا آغاز کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں تھا، ایک حبہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس ملک میں تحریک اسلامی کے، جماعت اسلامی کے کام کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے غالباً لیاقت علی صاحب پہ نام ہے، آپ نے جماعت اسلامی کیوں اور کیسے، آپ ایک کتاب ہے، کتاب چاہے مولانا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں لکھا تھا، آپ اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جماعت اسلامی کیوں اور کیسے۔ مولانا نے لکھا کہ لیاقت علی صاحب کو بلا کے انہوں نے کہا کہ جماعت کے کام کے لیے کوئی پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے،
تو لیاقت علی صاحب سے 50 روپیے ادھار لے کر مولانا ابوالعز اصلاحی و ندوی نے جماعت اسلامی ہند کے کام کا آغاز کیا، صرف 50 روپیے سے۔ جب یہ قائم ہوئی تھی تو 74 روپیے باہر آنے تھے۔ جب یہ ملک تقسیم ہوا تو جماعت اسلامی ہند کی وراثت میں کچھ، ہمارا جو ایک دارالاشاعت تھا جس سے کتابیں چھپتی تھی، غالباً وہ مکتب نشاط ثانیہ کے نام سے حیدرآباد میں قائم تھا۔ جماعت اسلامی کی تقسیم کے بعد جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہماری وراثت میں کیا آتا ہے تو انہوں نے حساب کتاب کر کے بتایا کہ کچھ پیسے تمہارے حصے میں آنے والے ہیں، کچھ روپیے کچھ آنے، کچھ پیسے آنے والے ہیں، اور وہ روپیے آنے پیسے کا حساب اس طرح سے ہے کہ وہ نشاط ثانیہ کی کتابیں آپ کے پاس کچھ رکھی ہوئی ہیں، وہ کتابوں کی قیمت میں آپ کی وراثت ختم ہوگی۔ یہ 50 روپیے ادھار لے کر کام شروع کیا۔ جو بیٹھنے کے لیے ایک بوریا تھا، فین نہیں تھا، کوئی روشنی اور کوئی بجلی، کچھ کرنٹ نہیں تھی۔ اس زمانے میں پورے ملک میں جماعت اسلامی کو آگے بڑھنا تھا، کام کرنا تھا، اور اس زمانے میں ہمارا اخبار نکلتا تھا، اس کا نام الکوثر تھا۔ اخبار کی ادارت کے لیے ایک صاحب کو انہوں نے اخبارات میں اشتہار دیا۔ ایک صاحب وہاں بھوپال سے چل کے رامپور گئے۔ رامپور میں جب انٹرویو ہوا مولانا ابوالعز سے، انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش اس کے اوپر ایک بوریے پر بیٹھا ہوا ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور زمین پر انقلاب کی باتیں کر رہا ہے، اسلامی انقلاب کی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کوثر کی ادارت کے لیے بات کی تو پیشکش یہ ہوئی، مولانا ابوالعز نے کہا کہ آپ کیا مانگتے ہیں، کیا دینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کم از کم 200 روپیہ آپ دیں تو میں کوثر کی ادارت کر سکتا ہوں۔ مولانا نے کہا 50-60 روپیہ ہم دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس پیسوں پر۔ وہ جب لوٹ کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ گاڑی کا وقت ختم ہو گیا، کوئی شام میں ٹرین نہیں ہے، آپ رات میں ٹھہر جائیے، صبح کسی ٹرین سے آپ جا سکتے ہیں۔ رات میں مسلم صاحب وہاں ٹھہرے تو وہ کہتے ہیں کہ جب دسترخوان پہ کھانے کے لیے جب مجھے بلایا گیا، جب میں گیا تو دیکھا کہ کوئی سوکھی روٹی اور بھاجی کا سالن ہے اور بڑے مزے سے وہ شخص کھا رہا ہے اور مجھے بھی دعوت دے رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ زمین پر اسلام کی انقلاب کی باتیں کرنے والا ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے اور کھانے کے دسترخوان پر ایک سوکھی روٹی اور بھاجی ہے اور وہ زمین پر اسلام کی انقلاب کی باتیں کرتا ہے۔ محمد مسلم صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ان کے دسترخوان پہ کھانا کھایا تو دل ہار دیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا میں انکنڈیشنل آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہ مولانا مسلم جس کے سلسلے میں ایک گجرال جو مولانا کے ہم اثر لوگوں آج زندہ ہیں، سنا کہ وہ کبھی کہتے تھے کہ یہ مسلم صاحب نے اپنی زندگی کو عجیب دھارے میں لگا دیا۔ یہ ایک گجرال رینک کے آدمی تھے اور اتنے بڑے جرنلسٹ تھے، اتنے بڑے مصنف تھے وہ اخبار کے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مسلم مجلس مشاورت ان کی پیداوار ہے، ان کی ذہن کی عکاسی ہے، اور وہ بہت ذہین فطین جو بھی آپ کہہ لیں، اور جماعت اسلامی کی فکری قیادت کرنے والوں میں مولانا مسلم تھے۔ دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے مولانا محمد یوسف تھے، مولانا محمد افضل حسین صاحب تھے، مولانا حامد حسین صاحب تھے، مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب تھے، اور پھر مولانا سید احمد عروج قادری صاحب تھے، اور پھر اس طرح کے مولانا محمد یوسف صاحب ٹونک کے تھے۔ یہ 15-20 لوگ ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اس پوری جماعت کو اپنی زندگی، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنی دولت اور اپنی عمر لگا دی۔ ان کے سامنے دنیا بڑی سوری تھی، بڑے عیش و آرام ان کے سامنے تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی کو لگایا تو یہ تحریک آج اتنی طاقتور، اتنی قوت والی اور اتنی مضبوط، اور ملک میں مسلمانوں کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اس کی ہے۔ بلکہ میں نے جو بات بتائی کہ میرا احساس ہے کہ عالمی سطح پر جب لوگ تحریکات اسلامی کے کام کرتے ہیں تو اسے تحریک اسلامی ہند کی طرف انہیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک ایسی اجتماعیت ہے، ایک ایسے مخلوط اور پلورل سماج کے اندر یہ 70 سال سے اٹوٹ، یہ ٹوٹی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تحریکیں، غیر مسلموں کی تحریکیں، انقلابی تحریکیں سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ جماعت اسلامی ہند ایک ایسی تحریک ہے جو ٹوٹی نہیں ہے، پھوٹی نہیں ہے، گروہ بندیاں نہیں ہوئے ہیں، ہر نکلنے والا اپنا دھڑا بنا لے کر اپنی جماعت بنا کر نہیں چلا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ یہ جماعت ان تمام مسائل سے بچی رہی۔ اس کی وجوہات میں جو بات سمجھتا ہوں، اس کا جو نصب العین ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ دراصل اس کو اکٹھے رکھنے میں، باندھ رکھنے میں اور ایک اس اجتماعیت کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچائے رکھنے میں اس کے نصب العین اور اس کے طریقہ کار کا بڑا دخل رہا ہے۔
یہ اثر کسی کا نہیں ہے اور اس طرح کا طریقہ کار دنیا میں کسی تحریک کا نہیں ہے. اور اس کے محرک کا سب سے بڑا اثر اس تحریک پر ہے. اس کا محرک یہ تھا اور ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا. اور جس دن یہ محرک اس کے دستور سے ختم ہو جائے گا یا اس کے ارکان کے دل سے نکل جائے گا یا اس کے کارکنوں کے ذہن سے یا نظروں سے اس کا محرک اوجھل ہو جائے گا تو اس تحریک کو باہر کی دنیا سے مسائل کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنے اندر سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کا محرک ہے رضا الہی اور فلاح آخرت. جب تک اس کے ارکان، کارکنان، متفقین، متوسلین، مرد، خواتین، جوان، لڑکیاں، بچوں میں جب تک ہم اس کے محرک کو تازہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم اس تحریک کو نہ خود صحیح طریقے سے سنبھال سکیں گے نہ صحیح طریقے سے لوگوں کے ہاتھ میں اس کو منتقل کر سکیں گے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بڑی مصیبتوں سے، بڑی مشکلات سے، بڑی آزمائشوں سے ہمارے سابقون اولون کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے ملک کے اندر اس کو بچائے رکھا ہی نہیں بلکہ اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ آج ہماری جو دعوت جسے ہم کہتے ہیں، ماضی میں ہماری صورتحال یہ تھی کہ جب ہم دعوت کی بات کرتے، جب ہم اجتماعیت کی بات کرتے، مسلمانوں کی بات کرتے تو لوگ تانے دیتے، فتوے دیتے. جب دعوت اسلامی کی بات ہمارے ملک میں کی جاتی تو لوگ کہتے کہ کیا اس ملک میں دعوت اسلامی کا کام ممکن ہے؟ کیا دعوت کا کام یہاں کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جماعت اسلامی نے آہستہ آہستہ دعوت کے کام کو، دعوت کے نام کو، دعوت کے طرز کو، دعوت کے انداز کو، دعوت کے سٹائل کو اپنے ملک میں اتنا پیش کیا کہ آج وہ لوگ جو کبھی فتوے دیتے تھے آج اپنے بڑے بڑے دارالعلوموں کے اندر ان لوگوں کو کلیات الدعوہ کے نام پر دعوت کے کلاسز اور دعوت کے سبجیکٹس کو اپنے اپنے دارالعلوم میں انہیں سبجیکٹ کے طور پر شریک کرنا پڑا. اور وہ لوگ جو کبھی ہمارے تراجم کے سلسلے میں فتوے دیتے تھے، جماعت اسلامی نے دعوت کے کام کے لیے جو محسوس کیا کہ دعوت کا کام صرف زبانی طور پر ہی نہیں ہو سکتا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اس پورے کام کو منتقل کیا جائے ان لوگوں کی زبانوں میں. جیسے کہ مولانا سید مودودی علیہ الرحمہ نے مدراس کی تقریر میں کہا تھا کہ جب ملک تقسیم ہو جائے گا تو علاقہ واریت بہت ڈیولپ ہوگی، ریجنلزم کا بڑا غلغلہ ہو جائے گا، ریجنلزم کو بڑی طاقت حاصل ہوگی اور اس وقت میں تمہیں علاقائی زبانوں میں وہاں کام کرنے کی ضرورت ہوگی، افراد کو تیار کرنا پڑے گا، لٹریچر کو منتقل کرنا پڑے گا اور وہاں ایکسرسائز آپ کو ایسی کرنا پڑے گی کہ وہاں کے لوگوں میں آپ مرد ان کے لوگوں کے ساتھ آپ ایسا مل جائیں کہ دعوت کو پیش کرنا آسان ہو. سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی بات پیش کی تھی اور وقت پر ضرورت بھی تھی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ 1971-72 میں پہنچتے جماعت اسلامی کے ہی ذمہ داروں نے فیصلہ کیا کہ ملک میں بولی جانے والی زبانوں میں اللہ کی کتاب کو، پھر اس کے سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو، پھر حدیث کو ترجمہ کرنا چاہیے. 1971 سے یہ کام شروع ہوا تو الحمدللہ یہ 1900 آج ہم 2012 میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ 2005 کے آس پاس پہنچتے ملک کی 16 زبانوں میں جماعت اسلامی نے دعوت کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ملت کے ہاتھ میں فراہم کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کتاب، اللہ کی کتاب کا ترجمہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ اور آپ کی حیات مبارکہ کا ترجمہ تھا. اور وہ لٹریچر جو دین کے سلسلے کی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور دین کو قائم کرنے کے راستوں کو آسان کرنے کے لیے جو لٹریچر جو لکھا گیا تھا اس کو جماعت اسلامی نے ملک کے 16 زبانوں میں ترجمہ کرایا. اور آج کوئی آدمی ہمارے ملک میں اسلام کا کام کرنا چاہتا ہے، اسلام کا نام لینا چاہتا ہے، اسلام کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ادارے قائم کر رکھے ہیں، تراجم کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اور ہم پہلے سے کہتے رہے کہ ہم کسی چیز کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم امت کے اندر یہ بات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک مشنری قوم ہیں، آپ یہ ایک دائی قوم ہیں، آپ کے اندر دائی اللہ ہونے کی صفت پیدا ہونا چاہیے. دائی اللہ کا کام اس زمین پر مسلمانوں کو انجام دینا چاہیے. آج ہمارے ملک میں ہر دارالعلوم کے اندر، ہر جماعت کے اندر یہ بات سنی جا رہی ہے اور اس کے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو ایک دائی گروہ کی حیثیت سے کام کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ابتدائی زمانے میں ہم نے ملک کے اندر جو کام کیا تھا دعوت دین کے حوالے سے وہ آج رنگ لا رہا ہے. یہی نہیں بلکہ جماعت نے جتنے کاموں کی بنا ڈالی تھی
ہم اتحاد امت کی بات ابتدائی زمانے سے کرتے رہے ہیں اور اس کے لیے مجلس مشاورت کو قائم کیا تھا. پھر بعد میں جب مسلم پرسنل اللہ بورڈ میں جب مسلم پرسنل اللہ کے سلسلے میں مسائل اٹھنے لگے تو پرسنل اللہ بورڈ کے قیام میں جماعت نے بھرپور کوششیں کی. اور جب امت پر مسائل آتے رہے, جب ملت مشکلات سے دوچار ہوتی رہی, حتیٰ کہ جب اس پر فسادات کا ایک ختم نہیں ہونے والا سلسلہ جب شروع ہوا تو اس موقع پر ریلیف کے کاموں کے ذریعے سے بلا لحاظ مذہب و ملت لوگوں کی خدمت کرنا, ان کی بازآباد کاری کا کام کرنا, ان کو مصیبتوں سے نکالنا, ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا. تعلیم کا مسئلہ آیا تو اس میں کوشش کی گئی, سود کا مسئلہ آیا تو اس میں کوشش کی گئی, اور اس طرح سے جماعت اسلامی ہند نے ملک کے اندر ایک مضبوط ریجمنٹ اپنا تیار کیا, ایک مضبوط اجتماعیت اپنی تیار کی. جب اس نے دیکھا کہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں ایک طرف خواتین نے کام کرنا شروع کیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند ایک ایسی جماعت ہے جس نے اپنے سسٹر اور اپنے ایسی ذیلی سسٹر آرگنیشن, اپنی ذیلی تنظیموں کو قائم کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ملت کی صحیح رہنمائی کر سک رہی. اس کے علاوہ میں نے جو بات آپ کو بتائی کہ میرے مشاہدے اور مطالعے میں اس کے علاوہ کوئی جماعت ہندوستان میں اتنی مضبوط ملت کے لیے نہیں ہے. ایک طرف سے اس نے مردوں کے لیے کام کیا, دعوت کا کام کیا, ملک کے رہنے والے برادران وطن کو للکار کے اس نے کہا کہ یہ تمہارے نظام, یہ تمہارے مسائل کا حل ہے. خواتین کو جمع کرنے کی کوشش کی, خواتین کے نظم کی کوشش کی, خواتین کی اجتماعیت کی کوشش کی. دوسری طرف ابتدائی زمانے سے جماعت نے محسوس کیا کہ اس کا نوجوان طبقہ ملت کا اسے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اسے بھی دین کی طرف آنے کی دعوت دینا چاہیے. ابتدائی زمانے سے ہی حلقہ طلبہ حلقہ ہائے طلبہ کے ذریعے سے اس نے کام شروع کیا, اور اب چل کر وہ ملک گیر پیمانے پر ایک آل انڈیا تنظیم طلبہ کی اس نے بنائی. پھر اسی طرح سے پبلیکیشنز کا اس نے آغاز کیا, اور یہ مختلف فسادات کے وقت پہ انہوں نے کام کیا, اور ملک بھر میں بلا سودی سوسائٹیز کو قائم کر کے لوگوں کو سیمپل کے طور پر بتایا کہ بلا سودی نظام یہاں اس ملک میں چلایا جا سکتا ہے. اور پھر سیاست کے معاملات میں ابتدائی زمانے سے, جیسے میں نے کہا کہ 1956 میں جب اس کی پالیسی چھپی تو اس کے دوسرے پیج پہ لکھا ہوا تھا کہ جماعت اسلامی ہند سیاست میں حصہ لینے کو شجر ممنوع نہیں سمجھتی. آپ نے اگر دیکھا ہے پہلے کی پالیسیز تو اس پہ لکھا ہوا رہتا تھا, ہم پر بڑے الزامات تھے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم فلاں اور فلاں لوگ ہیں. عجیب اتفاق ہے, اگر علماء سیاست میں حصہ لیتے ہیں, راجیہ سبھا کے ممبر بنتے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں, ایم ایل سیز بن جاتے ہیں تو اختلاف نہیں ہے. بڑی بڑی جماعتوں کے علماء بن جاتے ہیں تو اختلاف نہیں ہے. اگر ہم سیاست کی باتیں کرتے تھے, ملک کو صحیح سیاسی رخ دینے کی باتیں کرتے تھے تو ہم پر الزام لگتا تھا انہی علماء کے ذریعے سے کہ بھائی یہ سیاسی لوگ ہیں, یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں. اللہ کا شکریہ ہے کہ تقریباً 70 برس کے بعد ہی صحیح, 65 برس کے بعد ہی صحیح, جماعت اسلامی نے ابتدائی زمانے میں جو بات کہی تھی کہ اس زمین پر ہم نظام اسلامی کی قیام کی بات کرتے ہیں, اقامت دین کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں, اس زمین پر باطل کے مقابلے میں اسلام کے قیام کا کام دراصل اقامت دین ہے. زمین پر نظام اسلامی کا قیام دراصل اقامت دین ہے. اقامت دین کسی خاص نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کا نام نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر جب اللہ کا دین ایک نظام کی حیثیت میں قائم ہوگا, چلے گا, بڑھتا جائے گا, لوگ اس کو قبول کریں گے, اس پر عمل کریں گے, زندگی کے تمام شعبہ حیات کے اندر اس کو قبول کیا جائے گا, تو ہم سمجھیں گے کہ اقامت دین کا مطلب کچھ چیزوں مکتبے بنا لیے, یا دارالشاعتیں کر لیے, دعوت کا کام کر لیے, سیاسی معاملات میں کام کر دیے, خدمت خلق کے کام کر دیے, یا ایک ریلیف کا کام کر دیے, کچھ لوگوں کو وظیفے دے دیے. یہ اقامت دین کے ذرائع تو ہو سکتے ہیں. اقامت دین نام اس کا ہے کہ زمین پر مکمل اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کیا جائے, جاری کیا جائے, لوگ اس کو عملاً اختیار کریں. نظام باطل کی جگہ جس کو ہمارے الفاظ اختیار کیے گئے فساق و فجار کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے والوں کو لا کر اس نظام پر ان کو بٹھایا جائے. یہ دراصل اس تحریک کا موٹیو ہے, یہ تحریک کا مقصد ہے, اس کا نصب العین ہے. بھائیوں, ملک میں سیاسی مسائل کے سلسلے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک بھر میں مسلمانوں کی کوئی سیاسی ایسی قوت اور سیاسی ایسی حیثیت نہیں تھی. جماعت بار بار مختلف موقعوں پر مختلف حیثیتوں میں اس کا تذکرہ کرتی رہتی تھی, کچھ فورم مناتی, لیکن جماعت نے کچھ 2008 میں اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سیاسی پارٹی بنائیں گے, لیکن بعد کو چل کر جماعت نے اپنے فیصلے کو ریٹرن کیا. مولانا جلالدین صاحب عمری نے, اگرچہ کہ وہ بھی اس فیصلے کے حق میں تھے, لیکن گزشتہ 2 سال پہلے انہوں نے اس فیصلے کو واپس کیا اور شورا میں پھر اس کو بحث کرا, یہ کہا کہ جماعت اسلامی ہند عملاً کوئی سیاست میں حصہ نہیں لے گی.
ہم بالکل کام نہیں کریں گے سیاست میں. ہم کام البتہ ان لوگوں کا سپورٹ کریں گے, ان لوگوں کو ترغیب دیں گے جو سیاسی میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں, بااخلاق لوگ ہیں, اور ہم جیسا کہتے ہیں کہ ویلو بیسڈ پولیٹکس, اخلاق پر مبنی سیاست کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں, قائم کرنا چاہتے ہیں. ایسے افراد کو ہم پروموٹ کریں گے, ان کے ذریعے سے یہ کام کرائیں گے. نتیجتاً یہ کہ گزشتہ سال اپریل میں ایک ایسے ہی فورم کو قائم کیا گیا, اس کا نام رکھا گیا ویلفیئر پارٹی آف انڈیا. اس میں ہمارے پاس بھی ایسے فکر رکھنے والے لوگوں کو, کچھ لوگوں کو دیا گیا اور باہر کے کچھ لوگوں کو لیا گیا, اور یہ ہمارا صاف اعلان ہے کہ یہ تحریک اسلامی کی پارٹی نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا ہے, اپنے لوگوں کو دیا ہے تاکہ وہ ویلو بیسڈ پولیٹکس کے لیے اس ملک میں کوشش کریں. اس پارٹی کا نام ویلفیئر پارٹی رکھا گیا ہے, اور اس میں ہمارے بھی لوگ ہیں, اور ذمہ دار تو ہمارے ہی لوگ ہیں اس وقت. اور ملک کی 8 ریاستوں میں الحمدللہ یہ تحریک قائم ہوئی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے 15, 20, 25 برسوں میں ایک طاقتور ایک گروپ کی حیثیت سے, ایک طاقتور سیاسی پارٹی کی حیثیت میں ہندوستان میں اٹھے گی, نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پسماندہ طبقات کی, اور پھر یہ کہ وہ نیچی اور پچھڑی جاتیاں جو ہے جن کو مستقل تاریخ میں کچلا گیا ہے, ان کی خواہ ان کی ہمدرد کی حیثیت میں اور ملت کی رہنمائی کرنے کے لیے اور ملک کی صحیح رہنمائی کے لیے اٹھے گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت رکھے اور صحیح حالتوں میں اس کی قیادت دے. بھائیو, یہ سفر ہمارا طویل چلتا رہا ہے. ابھی میں نے سرسری طور پر آپ کو تاریخ کی کچھ باتیں بتائی اور ہمارے دعوت کے مرحلوں کی کچھ باتیں بتائی, اور ہمارے لوگوں کی جو ایثار و قربانیاں کی باتیں ہیں وہ اس میں نے برصغیر تذکرہ کچھ ہلکا سا اشارہ کر کے میں نے بتایا ہے. تحریکات زندگی دراصل ایثار و قربانیوں کا نام ہے. ایثار و قربانی کے بغیر یہ کوئی دنیا میں انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کے اطراف میں جو انقلابات کی باتیں آپ سن رہے ہیں, گزشتہ 2-4 دن پہلے جو خوشیوں کی لہریں جو عالمی سطح پر جو دوڑی ہے, اس کے پشت پر قربانیوں کی ایک بڑی تاریخ ہے. میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. قربانیوں کی تاریخ یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہوا کہ کیروں میں لٹکائے گئے, تو ایک کو سیدھا فرعون نے تو اس وقت نے کہا تھا ان جادوگروں سے کہ اگر تم اس پر ایمان لائیں گے موسیٰ و ہارون کے رب پر, تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دوں گا تو دوسری طرف سے پیر کاٹوں گا. لیکن موجودہ دور میں سائنٹیفک طریقے سے وقت کے مقتدر لوگوں نے اسلام کا نام لینے والے ان حرکیاتی قائدین کے ساتھ جو کام کیا شہیدوں کی, تو ایک لمبی فہرست ہے. اور شہید گلی کوچے کے نہیں, بڑے بڑے شہید جو اوپر نظر آتے تھے, دنیا میں نظر آتے تھے, بڑے قداور قیادت لوگ تھے, ایسے شہیدوں کی ایک لمبی فہرست ہے. لیکن ان کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جو سزائیں جو دی گئی تھی, ان سزاؤں کا عالم یہ تھا, کرین لائے جاتے, کرینوں پہ انہیں ایک آدمی کو سیدھا لٹکایا جاتا اور ایک آدمی کو الٹا لٹکایا جاتا, ان کے پیر اور ہاتھ باندھ دی جاتی, ایک کا پیر سے ایک کا ہاتھ, اور جب کرینیں چلائی جاتی تو ایک طرف سے ہاتھ اکڑ جاتا, ایک طرف سے پیر اکڑ جاتا. ان کی صورتحال ہے, ان کی آزمائشوں کی, ان کے سر کے بال مڑا کر انہیں الٹا لٹکایا جاتا, نیچے گرم ہیٹر رکھے جاتے اور پگھل کے ان کے سر کا بھیجا اس میں گر کے ہیٹر کو ٹھنڈا کرتا. ان کی آزمائشوں کا حال یہ تھا کہ ان کو کسی حوض میں کھڑا کر دیا جاتا اور کولڈ واٹر ان کو وہ حوض میں آہستہ سے چھوڑا جاتا جو ناخن سے شروع ہوتا, تو ان کے حلق تک آنے تک ان کی موت واقع ہو جاتی اور منجمد ہو جاتا. کبھی تو کتوں کے کمروں میں انہیں چھوڑا گیا, کبھی تو چوہوں کے کمروں میں انہیں چھوڑا گیا. انہیں بستیوں سے باہر جا کر خبروں کے کوہ میں پناہ لینے پر مجبور کیا گیا. اور میرے ملک کی صورتحال بھی اس سے کچھ عجب نہیں ہے. بات بات پر گرفتاریاں, بات بات پر ناکہ بندیاں. ابھی گزشتہ سالوں تک تو, اور ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کے پاس ہفتے میں 3-4 مرتبہ CID کے نیچے کی سطح سے کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک, اور پھر ESP اور DSP یا DSP اور SP کے رینک تک کے لوگ ہفتے میں 1-8 مرتبہ تو آتے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں سو رہے ہیں, کدھر کر رہے ہیں. اتنا خوف ان لوگوں کو لاحق تھا. اور ہمارے لوگوں نے کام بھی کچھ ایسا ہی کیا, کام ڈرانے دھمکانے کا نہیں, اتنی کوشش کی, اتنی مضبوط اجتماعیت جنم دی. میں بہرحال اب میرا بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے, میں بات اپنی ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اس اجتماعیت کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں یہ تاریخ میں نے چھوٹی موٹی کتابیں پڑھی ہے, کہیں اسلامی اجتماعیت ہمیں نظر نہیں آئی. مسلمانوں کی بادشاہت نظر آئی, مسلمانوں کی حکمرانی نظر آئی, جہاں سے خلافت ختم ہوئی, ملوکیت چلی, پھر اس کے بعد میں کہیں کوئی مضبوط اجتماعیت نظر نہیں آئی. وہ یا تو بالا کو جب نکلے وہاں سے کربلا سے تو بالا کوٹ تک دیکھا, اور بالا کوٹ میں پہنچتے پہنچتے یہ
برادران نے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بھائی نے جس طرح کا وہاں رجمنٹ تیار کیا، ایک مضبوط اجتماعیت تیار کی، اور اس اجتماعیت کی اندر جو کمیاں رہ گئی تھیں، جو کمزوریاں رہ گئی تھیں، جس کے نتائج شہداء کی ایک لمبی فہرست کی شکل میں آئی، اس کے بعد کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس اجتماعیت کو جنم دیا اس کو جاگیر نہیں بنایا، اس کو کسی کی وراثت نہیں بننے دیا۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے، جماعت اسلامی ہند ایک واحد جماعت ہے جو کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ باپ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے بعد ان کے بچے آ کے اس کی صدارت کریں گے، ان کے دادا کرے تھے تو ان کے پوترے آ کے کریں گے، وہ فلاں کریں گے فلاں کریں گے، ایسا نہیں۔ انہوں نے اسلامی اجتماعیت کی بنیادوں پر اسلامی بنیادوں پر اجتماعیت کو اٹھایا اور اپنی زندگی میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ 1941 میں جب یہ اس کے امیر بنے تو ہر اجتماع عام میں وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے اچھے آدمی کو، باصلاحیت آدمی کو جو آپ محسوس کرتے ہیں زیادہ اچھا ہے تو اس کو آپ یہ ذمہ داری دے دیجیے۔ 1972 تک وہ صاحب سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ چیختے رہے، کوئی سن نہیں رہا تھا۔ 1972 میں اس ذمہ داری کا خلادہ اپنے دوست یا اپنے رفیق کار یا قیم جماعت جناب طفیل محمد صاحب کو منتخب کروا کے وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد تقریباً وہ 6-7 سال زندہ ہے۔ یہ وہ اجتماعیت ہے جو کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور یہ اسلام کی حقیقی بنیادوں پر قائم ہوئی ہے، اور یہ اتنی طاقتور ہے اس ملک کے اندر۔ آپ میں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس تحریک کے ساتھ دینے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے۔ میں آخر میں ایک بات آپ کے سامنے تحدید سے نعمت کے طور پر عرض کروں گا، بھائیو، جب یہ موقع ہمیں ملا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس تحریک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا لگا سکتے ہیں؟ آپ وقت لگا سکتے ہیں، لگائیں۔ آپ وہاں نہیں ہیں، یہاں کام کرنے کے آپ کو جتنے موقع ہیں، آپ کوئی موقع مس نہیں کریں، اپنے بھائیوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ سرمایہ لگا سکتے ہیں یا آپ کے آنسو بہا سکتے ہیں، یا ہے کہ اپنے وطن میں جو لوگ ہیں ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، اپنے وطن کے سلسلے میں کچھ یہاں بیٹھ کر کچھ احساسات منتقل کر سکتے ہیں، تو کوئی کام آپ ایسا نہیں چھوڑیں۔ اور پھر یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ خدمات اپنے ملک میں اگر انجام دینا چاہتے ہیں تو یہ ملک آپ کا منتظر ہے، آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کی وقت کا، آپ کی طاقت کا، آپ کی توانائی کا، آپ کی دولت کا، آپ کے آنسوؤں کا منتظر ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام پہ پہنچاتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ آخری سانس تک ہم یہی کام کرتے رہیں، اسی راستے میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ موت عطا فرمائے۔ رب ارحم وانت خیر الراحمین۔